اب دوسری جگہ سی آف مرمرا دوسرا حملہ یہاں سے ہو سکتا تھا، لیکن یہ رف جل کا سمندر تھا، یعنی یہ جل پرسکون نہیں رہتا تھا اور سمندر کو سنبھالنا مشکل تھا۔ جہاز پھنس سکتا تھا یا کسی سمندری چٹان سے ٹکرا کر پاس ہو سکتا تھا، یعنی یہ جگہ بھی حملوں کے لیے نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ تین طرف سمندر اور ایک طرف محفوظ دیواریں قسطنطنیہ کی حفاظت کر رہی تھیں۔ اب قسطنطین کو یہ کرنا تھا کہ شہر میں بند ہو کر بیٹھ جائے اور دشمن ایٹرین سے 140 میل کا تھکا دینے والا سفر طے کر کے آئے تو انہیں مسلسل جنگ میں الجھائے رکھے، تب تک الجھائے رکھے جب تک کہ عثمانی فوج دھوپ، گرمی، پیاس اور پرستتیوں سے ادمری نہ ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ کم فوج کے باوجود قسطنطین پر امید تھا اور اپنی عوام کو فتح کی بھرپور امیدیں دلا رہا تھا۔ قسطنطنیہ کو ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ یورپ سے پوپ صلیبی لشکر عثمانیوں کے خلاف بھیج سکتا تھا۔ پوپ کا ایک نمائندہ 2000 تیر انداز لے کر قسطنطنیہ پہنچ بھی چکا تھا، لیکن صلیبی فوج نہیں آئی تھی۔ اس کی وجہ سے پورے یورپ میں عثمانوں کے خلاف جنگ کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ عیسائی ریاست کے اس دور میں عثمانوں سے بھیڑنا اپنی ریاست کو ہی داؤ پر لگانا تھا، اس لیے وہ یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ لیکن قسطنطنیہ کو ایک چھوٹی سی مدد ملی۔ 29 جنوری 1453 کو ایک جنگجو کمانڈر جان جسٹینیانی اپنے 700 جنگجو کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ قسطنطین نے جسٹینیانی کی جنگی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی فوج کا کمانڈر اور چیف بنا دیا۔ اب قسطنطین کی فوج 9000 تک پہنچ چکی تھی۔ ان سب باتوں سے نپٹنے کے لیے سلطان محمد الفاتح کے پاس کیا تیاری تھی؟ سب سے پہلے تو سلطان کے پاس ایک صلیبی تیر انداز سے مقابلے کے لیے 20 سپاہی تھے۔ دیواروں کو توڑنے کے لیے ان کے پاس توپیں تھیں جو دیواروں کے ساتھ اوپر بیٹھے محافظوں کو بھی گرا سکتی تھیں۔ 180 بحری جہازوں کا بیڑا شہر کے باہر ناکہ بندی کے لیے کافی تھا۔ 1452 میں سلطان محمد فاتح نے ابنائے باسفورس کے یورپی تٹ پر شہر سے 6 میل دور ایک قلعے کی تعمیر شروع کر دی۔ پرجوش سلطان نے خود مزدوروں کے ساتھ محنت کر کے صرف 4 مہینے میں یہ قلعہ کھڑا کر دیا تھا۔ یہ قلعہ آج بھی موجود ہے۔ قلعے میں توپیں لگا کر 400 سپاہی تعینات کر دیے گئے۔ اس تٹ کے سامنے باسفورس کے ایشیائی تٹ پر ایک قلعہ اندلو سلطان کے دادا بایزید اول نے پہلے ہی بنوا رکھا تھا، یہ بھی آج تک موجود ہے۔ اس قلعے میں بھی توپیں اور فوج لگا دی گئی۔ اب دونوں قلعوں کے درمیان صرف آدھے میل کا سمندر سے کوئی بحری جہاز تو کیا چھوٹی سی کشتی بھی بغیر عثمانیوں کی اجازت سے نہیں گزر سکتی تھی۔ اس سندرب سے جڑی کوشش میں وینس کے 2 بحری جہاز بھی پکڑے جا چکے تھے۔ اب یہ راستہ قسطنطنیہ کی کسی بھی قسم کی مدد کے لیے بند ہو چکا تھا۔ جبکہ سی آف مرمرا میں پہلے ہی سلطانی جہاز پہرا دے رہے تھے تو یہ راستہ بھی بند تھا۔ سلطان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ایک چیز نہیں تھی جو قسطنطین کے پاس تھی، وہ تھا وقت۔ بات یہ تھی کہ سردی ہو یا گرمی یا برسات، قسطنطنیہ کے شہر کے باہر کوئی فوج دیر تک نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ اس حملے کے لیے بہترین موسم قائم تھا، یعنی مارچ یا اپریل کا سمے، یا اس کے بعد بھی کوئی طاقتور فوج 1 مہینے اور یعنی مئی تک محاصرہ نرنتر رکھ سکتی تھی۔ اس کے بعد سخت گرمی سے بیماری اس فوج کا مقدر بن جاتی تھی یا محاصرہ ختم کرنا پڑتا تھا۔ یعنی اب قسطنطین 3 ماہ اگر عثمانی فوج کو باہر روک لے تو وہ جنگ جیت چکا تھا، اور قسطنطنیہ کی حفاظت کے انتظام ایسے تھے کہ 3 ماہ تک کسی بھی فوج کو باہر روکا جا سکتا تھا، جبکہ سلطان کے پاس 3 مہینے سے زیادہ 1 دن بھی نہیں تھا، کیونکہ جتنی بڑی وہ فوج لے کر آئے تھے اس کے کھانے پینے، رفع حاجت، انہیں ایسے مسئلے پیدا ہونے تھے جنہیں جھیلنا چھوٹی فوج کے لیے ہی ناممکن تھا تو لاکھوں کی فوج کے لیے تو اور بھی مشکل تھا۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب سلطان ایٹرین سے چلے تو 23 مارچ 1453 کی تاریخ یا جمعے کا دن تھا۔ سلطان نے خاص طور پر جمعے کے دن کو روانگی کے لیے منتخب کیا تھا۔ سلطان گھوڑوں پر سوار اس طرح آگے بڑھ رہے تھے کہ ان کے دونوں طرف گھوڑے پر سوار سید جاتے تھے اور ان کے ساتھ علماء کرام کی فوج بھی موجود تھی۔ یہ سب لوگ اونچی آواز میں رحمت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس دور کی باقی کی فوجوں کے برعکس سلطان کی فوج راستے میں آنے والے دیہات اور شہروں کو نقصان بھی نہیں پہنچا رہی تھی۔ سب سے آخر میں توپیں کھینچ کر لائی جا رہی تھیں۔ صرف سپر گن کو 60 بیل یا 200 آدمی کھینچ رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ عثمانی فوج کے کچھ دستے ایک ایک کر کے آگے بڑھنے والے راستوں کو بھی بہتر بناتے جا رہے تھے۔ فوج کے انجینئروں کی کئی ٹیمیں فوج کے مرکزی حصے کی روانگی سے پہلے ہی قسطنطنیہ کی جانب بڑھائی گئی تھیں۔ یہ ٹیمیں فوج کی گزر زمین پر راستوں اور پلوں کی مرمت کرتی، توپیں گزرنے کے لیے اونچے نیچے راستوں کو ہموار کیا جا رہا تھا۔ جہاں راستہ بہت برا تھا وہاں پتھر بچھا کر پختہ سڑکیں بنا دی گئی تھیں۔
فوج کے ساتھ صرف سپاہی نہیں بلکہ ہر ضرورت کے کام کے لیے لوگ موجود تھے۔ ان میں باورچی، بڑھئی، پینٹر، لوہار، موچی، لکڑہارے، درجی، گولے بنانے والے یا سامان اٹھانے والے سبھی شامل تھے۔ ادھر قسطنطنیہ میں بھی سلطانی فوج کے روانہ ہونے کی خبر ہو چکی تھی۔ عیسائیوں کا مذہبی تہوار شروع ہونے والا تھا۔ یورپ سے ساری مدد کی امیدیں ختم ہو چکی تھی۔ 1 اپریل کو ایسٹر سنڈے تھا۔ قسطنطنیہ کا ہر گرجا گھر لوگوں سے بھر چکا تھا۔ عثمانی فوج کے حملے کو ناکام بنانے کے لیے دعائیں کی جا رہی تھیں اور زوروں شوروں سے گھنٹیاں بجائی جا رہی تھیں، لیکن ہیگا صوفیہ میں کوئی دعا مانگنے والا یا شمع جلانے والا نہیں تھا، کیونکہ کیتھولک پوپ نے قسطنطنیہ کی مدد کے لیے صلیبی نہیں بھیجا تھا۔ اس شہر کی آرتھوڈوکس آبادی نے بھی ایسٹر کے تہوار پر ہیگا صوفیہ کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ 2 اپریل کو بڑی سنکھیا میں عثمانی فوج شہر میں پہنچنا شروع ہو گئی اور شہر کے سبھی دروازے آخری بار بند کر دیے گئے، بلکہ شہر کے مرکزی فاٹک کو تو بہت پہلے ہی اکھاڑ کر وہاں پتھر چن لیے گئے تھے۔ مغربی دیوار والی خندق پر بنے پل بھی گرا دیے گئے کہ عثمانی فوج خندق کو پار نہ کر سکے۔ سلطان محمد فاتح 23 مارچ کو جمعے کے دن چلے تھے اور 6 اپریل کو جمعے کے ہی روز شام کے سمے شہر کے سامنے کھڑے تھے۔ بالآخر 6 اپریل 1453 عیسوی بمطابق 26 ربیع الاول 857 ہی کے روز سلطان محمد الفاتح اپنی بہادر افواج کے ہمراہ خشکی کی جانب سے قسطنطنیہ کی دیوار کے سامنے نمودار ہوئے۔ شہر کے سبھی دروازے بند تھے اور قسطنطنیہ کا پورا شہر کی دیوار پہ دور سے دھول اڑاتے سلطانی لشکر کو دیکھ رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح مالٹیپے کی اسی پہاڑی پر سے شہر کو دیکھ رہے تھے جس پر کبھی ان کے والد کھڑے ہوئے تھے۔ یہ استھان تیروں گولوں سے بہت دور تھا، لیکن یہاں سے دیوار کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ سپاہی آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ یہاں کے تہہ خانوں میں بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے جو ان کے ہاتھ آئے گا، لیکن سلطان محمد فاتح ان کی باتوں سے بے پرواہ دشمن کے دفاع کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے شہر کی مغربی دیوار کے سامنے اپنا شرخ ترک اور سنہری خیمہ نصب کیا تھا، وہ استھان جہاں ان کے والد نے 31 برس پہلے اپنا خیمہ نصب کیا تھا۔ اسی پہاڑی کے سامنے رومانوس گیٹ کے پاس وہ دیوار تھی جس پر سلطان مراد دوم کی توپوں نے گولے برسائے تھے، جس میں وہ کسی حد تک ٹوٹ گئی تھی اور اب قسطنطنیہ اسے اپنی غربت کے باعث مرمت بھی نہیں کرا پایا تھا، لیکن یہ صرف ایک اندرونی دیوار تھی جبکہ باہر والی دیوار صحیح سلامت تھی۔ سلطان کی توپ اگر یہ باہر والی دیوار بھی توڑ دیتی تو اس کے بعد عثمانی فوج اور شہر کی راہ میں کوئی بادھا نہیں تھی۔ یہی سوچ کر سلطان محمد فاتح نے اپنا خیمہ لگوایا تھا تاکہ وہ اپنی نگرانی میں اہم ترین کام سر انجام دے سکے۔ اسی استھان پر فوج کے پوزیشن میں کیندر میں ان کی بہترین جنیسریز تیر انداز حملہ کرنے والے گھوڑے پر سوار مستعد تھے جنہوں نے مالٹیپے کی پہاڑی کو گھیر رکھا تھا۔ سلطان کے خیمے کے قریب جوردار ارد گرد خندق کھود کر پال نصب کر دی گئی تھی اور بھالوں سے آڑ بھی بنا دی گئی تھی۔ دیوار توڑنے کے لیے سلطان کے خیمے کے سامنے ہی سپر گن نصب ہونی تھی، لیکن وہ ابھی پہنچی نہیں تھی کیونکہ وہ اتنی بھاری تھی اسے کھینچنے والے باقی فوج سے پیچھے رہ گئے تھے۔ باقی توپوں میں سے بھی چند ہی توپیں پہنچ پائی تھیں۔ اناتولیہ سے آئی فوج کو سلطان کے بائیں ہاتھ اور یورپ سے آئی فوج کو سلطان کے دائیں ہاتھ تعینات کر دیا گیا تھا۔ اب سرخ سیب سلطان کے سامنے تھا، اسے حاصل کرنے کے لیے سلطان بھی پر اعتماد تھے اور ان کی فوج بھی۔